تحریر فرمایا ہے کہ دوسرا سوال کہ خواب کا حقیقی ہونا یا شیطان کا تنگ کرنا کیسے پتہ چلتا ہے؟ پہلا کہاں ہے؟ تو دوسرا سوال ہے نا، پہلا کہاں؟ خواب کا حقیقی ہونا اور شیطان کا تنگ کرنا، خواب در حقیقت ایسا مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کسی شخص کو علم عطا کرے اس کا حقیقی تو محض اس کا فضل و کرم۔ خواب اور اس کی تعبیر یہ اللہ کا وہ اتنا بڑا انعام ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام پہ اللہ نے بہت احسانات فرمائے، ان کی جان بچی، اللہ نے انہیں شاہی محلات میں رکھا، سب چیزیں ہوئیں۔ اس کے باوجود انہوں نے جب اللہ سے وفات کے لیے درخواست کی تو انہوں نے اس میں اللہ کے دو انعامات کا ذکر کیا اور انہوں نے کہا کہ قد آتیتنی من الملک، ایک تو اللہ آپ نے حکومت مجھے دی، وعلمتنی من تاویل الاحادیث، اور اللہ آپ نے خوابوں کی تعبیر مجھے سکھا دی۔ یہ علم جس شخص کو بھی جتنا بھی ملے اللہ کا بہت بڑا انعام ہے اس پہ، جس پہ اللہ کو شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اور خود خواب میں اس کو خیال سے الگ کرنا، تعبیر دینے والا کہے کہ یہ اتنا تو تمہارا خیال ہے اور باقی تمہارا خواب ہے، یہ بہت گہری اور بہت نازک بات ہے، ہر آدمی کی سمجھ میں آنے والی نہیں۔ اس لیے اصل تو بس یہی ہے کہ جسے خدا تعبیر کا علم دے وہی اس طرح کے دونوں خوابوں کو وہ بتا سکتا ہے کہ یہ خواب شیطان کی طرف سے ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی ایک مرتبہ اس کی تقسیم فرمائی تھی، اور آپ نے فرمایا تھا کہ ہر وہ خواب جس میں تمہیں لگے کہ شیطان نے مجھ سے کھیلا ہے، یعنی شیطان نے مجھے ایک طرح کے ایسے فضول خواب دکھانے شروع کر دیے ہیں جس کا عملی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور فرمایا یا پھر تم پہ غسل واجب ہو جائے تو یہ دونوں طرح کے خواب شیطان کے۔ اور آپ نے فرمایا کہ اچھا خواب تم اپنے بارے میں دیکھو یا اپنے کسی دوست کے بارے میں دیکھو تو وہ چیز ہے جو تعبیر کے قابل ہے۔ یر المومن او توری لہو، مومن خود دیکھتا ہے یا اس کے لیے کوئی خواب دیکھتا ہے اور پھر اسے تعبیر دیتا ہے وہ تعبیر دینے والا۔ ایک آدمی نے خواب بیان کیا، اور ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ بہت امام تھے اپنے زمانے میں تعبیر دینے پہ، ختم تھی ان پہ خواب کی تعبیر، اور انہیں یہ علم ایک حد تک حاصل ہوا تھا حضرت اسماء رضی اللہ عنہ سے، اور اسماء بیٹی تھیں حضرت بکر رضی اللہ عنہ کی، تو بکر رضی اللہ عنہ سے تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعبیر پوچھتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک چیز پیش آ گئی تھی تو حضرت بکر رضی اللہ عنہ تعبیر دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش۔ ان کا اللہ کے رسول یہ تعبیر نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا کچھ ہے اور کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم دیتا ہوں مجھے ضرور بتائیں کہاں میں نے تعبیر میں خطا کی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بکر قسم نہیں دیتی۔ تو بکر رضی اللہ عنہ امام تھے، ان کی بیٹی اسماء اور ان کے آگے ابن سیرین۔ تو ابن سیرین سے ایک عورت نے آ کے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ چاند ثریا ستارہ بہت بلند ہے، اس میں داخل ہو گیا ہے، اور آواز آئی کہ یہ جا کے ابن سیرین کو بتا دو۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ گھبرا گئے،
اسے قسم دلائی کہ واقعی، اس سے کہا واقعی۔ پھر انہوں نے کہا میں چلتا ہوں گھر۔ لوگوں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہنے لگے اس کا مطلب تو یہ ہے کہ 3 دن بعد میں قبر میں چلا جاؤں گا۔ تو مومن کے لیے ایسے خواب دیکھا جاتا ہے، کئی مرتبہ ہوتا ہے، تو اس لیے یہ خواب سچے ہوتے ہیں۔ لیکن وہ خواب جس میں انسان کا باطن کبھی گواہی دیتا ہے کہ یہ سب شیطانی چیزیں۔ ایک آدمی آیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس نے کہا اللہ کے رسول، میں نے رات دیکھا ایک جن نے مجھے قتل کر دیا اور میرا سر لڑکتا ہوا بہت دور چلا گیا۔ تو آپ نے فرمایا تم میں سے کسی سے شیطان اگر کھیلے خواب میں تو اسے نہیں چاہیے کہ لوگوں کو بتائے۔ اور اصل بات وہی ہے جو پہلے آپ سے عرض۔ یورپ میں آفس لوگ ساتھ کھاتے ہوئے مختلف قسم کی شرابیں پیتے ہیں، تو کیا وہ ہمارے بدن پر گرے تو نجس ہوگا؟ اس میں بو نہیں، مختلف قسم کی مہک ہوتی ہے۔ مہک تو ہوتی ہے لیکن وہ اصلاً چونکہ شراب ناپاک ہے نا، تو شراب جب گرے گی تو کپڑے ناپاک ہو جائیں گے۔ جس فرش پہ گرے گی وہ فرش بھی ناپاک ہو جائے گا، کیونکہ شراب اور اسی طرح سور کا گوشت یہ اصلاً ناپاک اور نجس چیزیں ہیں، ان کے لیے کوئی رعایت نہیں کی۔ نظر بد کو جاننے کا کوئی طریقہ؟ یہ تو نظر آ جاتا ہے کہ اس کو نظر لگی ہوئی ہے، اس میں کیا طریقہ ہے؟ آدمی دیکھتے ہی نہیں پہچان لیتا کہ اس کو نظر لگی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بچی آئی تھی، تو اس کے چہرے پہ چھائیاں دیکھ کے اور اس کے چہرے پہ کچھ اثرات دیکھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیا تھا کہ اس سے نظر لگ گئی ہے، اس کی نظر اتارو۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آتے تھے اور آپ انہیں بتاتے تھے۔ تو آدمی اگر اس کا دل کا آئینہ روشن ہو تو اس میں آ جاتی ہے یہ چیز۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ چیزیں کوئی اتنی بڑی نہیں ہوتی، یہ چیزیں بالکل نیچرل ہیں۔ جیسے بارش ہو تو آدمی ٹھنڈک محسوس کرتا ہے اور تپش ہو تو گرمی، بالکل اسی طرح یہ چیزیں بھی نیچرل ہیں، آدمی محسوس کرتا ہے۔ اور مسئلہ یہ بن جاتا ہے کہ ہم لوگ اپنے دل پر کیچڑ مل لیتے ہیں گناہوں کا، تو ریفلیکشن ٹھیک نہیں ہوتی۔ اللہ کے فرشتے اب بھی آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرشتے اب بھی انسانوں سے کلام کرتے ہیں، خدا ان چیزوں کو دکھاتا ہے۔ جتنا جس انسان کا دل صاف ہوتا ہے اسے اتنی جلدی ادراک ہوتا ہے، یعنی وہ اللہ کی معصیت اور غفلت میں مبتلا نہ ہو، بس یہ ہے بات۔ وہ نیکی کرتا ہے یا نہیں، نماز پڑھتا ہے یا نہیں، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اگر وہ اپنے اخلاقیات کے اعتبار سے صحیح آدمی ہے تو اس پہ ریفلیکشن ہوتی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگوں کی قیادت اور رہنمائی میری امت میں ختم ہو جائے گی، یعنی کوئی آدمی ہی نہیں ملے گا جو صحیح راہ دکھائے، تو فرمایا خوابوں کے ذریعے اللہ لوگوں کو تعلیم دے گا۔ اصدقہم حدیثاً اصدقہم رؤیاً، اور تم میں سے جو آدمی اپنی گفتگو میں جتنا سچا ہوگا اتنی سچائی اس کی خوابوں میں بھی آ جائے گی۔ اب نماز پڑھتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے تو اب اسے کوئی خوابوں سے رہنمائی حاصل نہیں ہوتی۔ یہ اللہ کو کوئی خاص فضل ہو اور اللہ کا کوئی فیصلہ ایسا ہو جائے تو وہ ایکسیپشنل کیس ہے، ہم اس کی علت اور وجہ دریافت نہیں کر سکتے۔ یہ باتیں مستثنیٰ ہوتی ہیں، اگر آپ کتابوں میں پڑھیں تو اس پہ کوئی قانون نہیں بنا لینا چاہیے کہ ایسے ہوتا ہے۔ ایک بزرگ تھے، انہوں نے حدیث پڑھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے جو کی روٹی کھاتے تھے، تو انہوں نے اپنے لیے جو کی روٹیاں پکوانی شروع کی۔ پہلے دن ہی جب کھائی تو ایسی تکلیف پیٹ میں شروع ہو گئی، دعا کر کے دوا کر کے شکر کیا، ان کی جان بچی۔ تو انہوں نے کہا اوفو بھئی، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز پہ عمل نہیں کر سکتے، ہم لوگوں کا معدہ کہاں اور وہ زمانہ کہاں،
اور حالات، واقعات اور موسم کا فرق، یہ سب چیزیں دیکھتے ہیں لوگ، تبھی کیا جا سکتا ہے۔ ایک آدمی تہمت باندھتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی یہی پہنی، اور لندن چلا جائے دسمبر جنوری میں، وہاں پہنے تو پھر پتہ چلے کہ کیا ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ جتنی بھی چیزیں سنت میں اس طرح سی چیزیں آتی ہیں، ان کے لیے آدمی کا شعور اور دماغ اور عقل سب کا استعمال چاہیے۔ اللہ کے ہاں بعض چیزیں ایکسیپشنل کیس بن جاتی ہیں، اس پہ نہیں جایا کرو۔ ایک بات اور اس کی وضاحت کے لیے عرض کرتے ہیں، ممکن آپ نے پڑھا ہو یا کہیں پڑھیں آپ، تو آپ کو الجھن پیش نہ آئے۔ ہم بہت سی ایسی چیزیں اس لیے ذکر کر دیتے ہیں کہ اگر یہ آپ سے پہلے کسی مخالف نے پڑھ لی نا تو آپ کو ستائے گا، کہے گا تمہاری کتابوں میں تو یہ لکھا ہے، فلاں جگہ تو یہ لکھا ہے۔ شیخ قاسم رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ نقشبندیہ کے بہت بڑے مشائخ میں سے تھے، اپنے زمانے میں ولایت ختم تھی ان کی۔ حقیقت میں جب دعا مانگتے تھے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو ایسے قبول کرتا تھا کہ حکمران بدل جاتے تھے، ملکوں میں تغیر پیدا ہو جاتا تھا، بشرطے کہ وہ دعا فرما دیں۔ تو ابوالقاسم رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ مرید تھے، تو وہ بلخ سے سمرقند تشریف لائے، تو انہوں نے شام کے وقت پوچھا کہ میرے فلاں فلاں جو خادم ہیں کہاں گئے، اور پھر انہوں نے فرمایا ایک اپنے خلیفہ سے کہ جاؤ اور ان تمام سوروں کو جمع کر کے لاؤ۔ تو یا تو انہیں نظر آتے تھے وہ مرید اپنے کہ وہ سور کی شکل اختیار کر گئے، اور یا ان کی حرکتوں کی وجہ سے کہا۔ تو بتایا گیا کہ حضرت وہ سارے لڑکے صبح آئے تھے، اور بخارا کے لڑکے بہت زیادہ خوبصورت ہیں، تو ان کو دیکھنے میں اور ان کے ساتھ گپ شپ میں مصروف ہیں، اور آپ کی صحبت سے زیادہ انہیں وہ عزیز ہے۔ انہوں نے کہا میں جانتا ہوں، اسی لیے تو کہہ رہا ہوں سوروں کو پکڑ کے لاؤ، رات ہو گئی۔ وہ آ گئے، شیخ نے کھانا کھایا، بہت شفقت فرمائی ان کے حال پہ، کھانا وانا سب چیزیں ہو گئیں۔ تو کسی نے پوچھا حضرت یہ آپ کو سب پتہ ہے، اس کے باوجود آپ اتنے سخت الفاظ بھی استعمال کرتے ہیں، اور یا پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ان کا باطن مسخ ہو گیا ہے، لیکن جب یہ آتے ہیں تو آپ اتنی محبت سے پیش آتے ہیں، انہیں آپ ہٹا کیوں نہیں دیتے؟ تو انہوں نے کہا کہ ان کو ہٹایا نہیں جا سکتا، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ اللہ نے کس چیز سے ان کو ایکسیپشن دے دی ہے، اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ اگر میں انہیں ہٹا دوں گا تو میرے لیے جتنا بڑا نقصان ہوگا نا وہ کوئی اس کو پورا نہیں کر سکے گا، اس لیے میں خود مجبور ہوں ایسی باتیں نہ کروں۔ ہوتی ہیں ایسی چیزیں، قاضی اور مفتی ہوتا تو صاف فسق کا فتویٰ لگاتا، گناہ گار ہو گئے اور فاسق ہو گئے۔ انہوں نے کہا جن چیزوں کی تمہیں خبر نہیں نا اس میں مت دخل دو۔ تو یہ ایکسیپشنل کیسز جو بنتے ہیں نا، ان پہ نہیں جانا چاہیے۔ اس لیے نماز پڑھتا ہے اور جھوٹ بھی بولتا ہے تو اس کے دل کا آئینہ صاف نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اصدقہم حدیثاً اصدقہم رؤیاً، جو شخص جتنا سچا ہوگا اتنا ہی اسے مستقبل دکھایا جائے گا کہ کل یہ ہونے والا ہے، پرسوں یہ ہونے والا ہے، حکمران یوں بدلنے والے ہیں، تم پہ حالات یوں طاری ہونے والے ہیں، یہ ہوتا ہے۔ اسی طرح نظر بد بھی ہوتی کہ انسان کا سینہ اگر اندر سے صاف ہو نا، دل، تو پتہ چل جاتا ہے۔ اور یہ آپ کہیں کہ اس کے علاوہ کوئی طریقہ، کتاب و سنت میں تو یہی آیا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے پیغام کو رد کرنے کے لیے جو حربے استعمال کیے تھے کافروں نے،
عربوں کا ایک قبیلہ تھا، اور اس قبیلے کا صرف ایک ہی کام تھا کہ لوگوں کو نظر لگائیں۔ جیسے پرانے زمانے میں محلوں کے محلے کسی پیشے کی وجہ سے آباد ہوتے تھے، مثلاً زرگر، گلی زرگراں، ایسی گلی جس میں سارے کے سارے سنار ہوں۔ بلی ماران، دلی میں ایک محلہ جہاں بلیاں ہوتی ہیں نا، لمبے درخت، اور انہیں کاٹ کے چھیل کے ان کے بلے بنا کے بڑے بڑے رکھتے تھے، اور بادشاہوں کے ساتھ میدان جنگ میں جاتے تھے کہ بلی مار کے اس کا سر پھوڑ دیں۔ محلہ بلی ماران کے نام سے مشہور ہو گیا۔ خیر سے اب پڑھتے ہیں بلی ماران، پہلے تو یہ بلی ہوا کرتا تھا۔ تو اسی طرح محلے مشہور ہوتے تھے، جگہ مشہور ہوتی تھی۔ ان عربوں کا قبیلہ، اس کا ایک کام تھا، وہ سارے بچے سے لے کے بڑے تک باقاعدہ ٹریننگ دیتے تھے کہ نظر کیسے لگائی جاتی ہے، کیسے کوئی آدمی تمہاری نظر سے مر جائے گا یا بے ہوش ہو جائے گا یا کیا، اتنے ہی پیمانے کی نظر وہ لگایا کرتے۔ کئی دن بھوکا رکھتے تھے، پھر کہتے تھے اب اس چیز کو دیکھو، وہ جا کے دیکھتا تھا، اور دیکھتے ہی دیکھے بندہ تڑپ جاتا تھا۔ اب چونکہ یہ پریکٹس میں چیزیں رہی نہیں نا، تو اس لیے ختم ہو گئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی گئے، اور کفار مکہ نے انہیں کہا کہ اس سے نظر لگاؤ اور اس کو ختم کرو، اور وہ کئی دن بھوکے رہے، اور پھر آ کے ایک ایک نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈالتے رہے، انہیں کچھ نہیں ہوا۔ اللہ نے کہا کہ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، سورہ نون والقلم میں 29ویں پارے میں آخری 2 آیات ہیں جن میں اللہ نے ذکر فرمایا۔ اللہ نے کہا یہ آتے ہیں لِيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، تاکہ آپ کو نظر لگا کر آپ کی راہ سے ہٹا دیں، بچلا دیں۔ لما سمعوا الذکر، جب یہ قرآن کی تلاوت کو سنتے ہیں۔ تو یہ واقعات ہوتے ہیں، اس لیے اپنے شعور اور اس چیز کے علاوہ خود بھی سوچنا چاہیے، اور ویسے بھی نظر اتار دینا سنت کے اعمال میں سے ہے۔ پھونک دینا چاہیے، دم کر دینا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں کو شام کو بلاتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کئی مرتبہ صبح، کئی مرتبہ شام کو فرماتے تھے کہ اعوذکما باللہ، حسن اور حسین رضی اللہ عنہما سے فرماتے ہیں میں تم دونوں کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں، من کل شیطان و حامہ، ہر جن کی نظر سے، اور حامہ ایک شیطان ہے اس کی نظر سے۔ اعوذکما باللہ من کل شیطان و حامہ ومن عین لامہ، اور ہر اس نظر، آنکھ سے جو تمہیں نظر لگا دے، جو تم پہ بری طرح تمہیں کسی چیز پہ مبتلا کر دے۔ اور پھر فرماتے تھے میں ان الفاظ کو پڑھتا ہوں جو الفاظ میرے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے دونوں بیٹوں اسماعیل اور اسحاق کے لیے پڑھتے۔ تو یہ ہے نظر اتارتا رہے آدمی۔ توبہ کے علاوہ کوئی ایسا عمل یا کام جس سے بڑے اور کبیرہ گناہ ختم ہو سکیں؟ بہت کام ہیں، بہت۔ سچی توبہ، کسی مسلمان کے کام آ جانا، ایک، جتنا بڑا گناہ کیا ہے اتنی بڑی نیکی کر دینا، 2، لوگوں کے سامنے گناہ کیا ہے، لوگوں کے سامنے اتنی بڑی نیکی، تنہائی کا گناہ ہے، تنہائی میں اتنی بڑی نیکی کر دینا۔ کسی مومن کی مشکلات کو حل کر دینا، یہ بھی گویا پہلی چیز ہو گئی۔ اسی طرح لوگوں کو کھانا کھلانا، بہت گناہ اس سے معاف ہوتے ہیں، بہت زیادہ۔ مجبوروں کی مدد کرنا، دوسرے لوگوں کا قرض اتار دینا، جب پتہ چلے کہ اس نے قرض لے لیا ہے، چاہے اس نے قرض لے کے شراب ہی کیوں نہ پی لی ہو، اس کا قرض اتار دینا۔ اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہیے کہ اب اس طرح تو لوگ شراب ہی پینے لگیں گے یا نہیں پینے لگیں گے، سیدھی طرح اپنا کام کرو۔
اللہ کا شکر ہے ہمارے ہاں دیکھتے ہی دیکھتے پنڈی اسلام آباد میں کئی جگہ لوگ دسترخوان بچھاتے ہیں۔ اب جن کی سرشت میں اعتراض ہوتا ہے نا، انہوں نے گھٹی اعتراض کے لیے ہوتی ہے، کہتے ہیں لوگ فضول کام کر رہے ہیں، لوگوں کو مفت کھانے کی عادت پڑ جائے گی۔ کون ہے جسے مفت کھانے کی عادت پڑ جائے گی؟ 20-20 10-10 لاکھ کی آبادیاں ہیں اور دسترخوان پہ مشکل سے 150 200 150 آدمی، کون ہے جسے عادت پڑ جائے گی؟ شکر کرو وہ جو کھانا کھلا رہا ہے اس کے کبائر معاف ہوتے ہیں۔ میت کو اٹھا کر جتنے قدم چلتا ہے اتنے کبیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقہ بتایا یا شریعت سے جو ثابت ہے وہ یہ کہ میت کے دائیں کندھے کو اپنے کندھے کے ساتھ ملائیں، یعنی جس طرف اس کا دایاں کندھا ہے اس پائے کو 10 قدم چلے، پھر اسی میں پیچھے اس کے پاؤں کی طرف آ جائے، 20 قدم ہو گئے، پھر الٹے ہاتھ پہ چلا جائے، جہاں میت کا الٹا ہاتھ اور اس کا الٹا ہاتھ جمع ہو جائے، 30 ہو گئے، پھر اسی میں پیچھے آ جائے، 40 ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 40 کبیرہ گناہ اس شخص کے معاف ہو جائے۔ بہت بڑا طریقہ۔ اللہ کی طرف سے مشکلات میں جو آدمی پڑ جاتا ہے نا، جبر خدا کا یہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، انسانی جبر یہ کبھی معاف کرا دیتا ہے۔ نزع کا عالم موت کا، اس میں جو جھٹکے لگتے ہیں نا، یہ کبیرہ گناہوں کو معاف کرا دیتے ہیں۔ آدمی اگر طے کر لے کہ میں سادگی کی زندگی بسر کروں گا، اس سے کبیرہ گناہ معاف ہو جائے۔ جو سادہ سے کپڑے ہیں بس وہ پہننے لگے، اس سے معاف ہو جاتے۔ دنیا کو اپنے دل سے نکال دینا، اس سے کبیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور اس کا طریقہ ایک یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا تھا، یہ صحیح روایت میں آتا ہے، آپ نے کہا عائشہ اگر تم مجھ سے قیامت میں ملنا چاہتی ہو نا تو دنیا کی محبت کو ختم کرو۔ انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول کیسے؟ تو آپ نے فرمایا رات کو کپڑے الٹے پہنا کرو۔ یہ فرمایا کہ کپڑے الٹے پہنو گی نا اگر، تو اس سے تمہاری دل سے دنیا کی محبت نکل جائے گی۔ رات کو سونے سے پہلے جو کپڑے پہنتا ہے نا اسے الٹا کر کے پہننا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ترکیب بتائی ہے، کر کے دیکھے۔ مفتی عاشق الہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ میں رہتے تھے، یہ بات ہم نے ان میں دیکھی۔ جب بھی ان کی خدمت میں حاضری ہوئی رات کے وقت، وہ تو رات کے بادشاہ تھے گھنٹوں، اور اللہ نے عجیب علم دیا تھا بھئی، اتنے لوگ ان کی مجلس میں جاتے تھے، لوگ کہتے تھے کہ علم ہے یا سمندر ہے، جس مرتبہ ہاتھ ڈالو نیا ہیرا سامنے آتا ہے۔ جی جو مجلس اٹینڈ کرو کوئی نہ کوئی نئی بات سامنے آتی ہے۔ بہت علم اللہ نے دیا تھا۔ مفتی صاحب رحمۃ اللہ کو ہم نے دیکھا، جب بھی گئے رات کے بادشاہ تھے، وہ گھنٹوں بٹھاتے تھے، کھانا وانا یہ وہ سب چیزیں، بہت خوش ہوتے تھے رحمہ اللہ۔ مفتی صاحب کو دیکھا، جب بھی گئے الٹا وہ پہنا ہوا، جو نیا آدمی آتا تھا حیران ہوتا تھا کہ مفتی صاحب الٹے کپڑے کیوں پہنے ہوئے ہیں۔ وہ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا تھا کہ اس طرح ہوتا ہے۔ جانوروں کو پانی پلانے سے کبیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ایک سہنک کوئی چیز لے لے، اس میں پانی بھر کے چھت پہ رکھ دے، جانور خود پیتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ توفیق بخشے تو کوئی کھانے کی چیز رکھ دے، اس سے کبیرہ گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ بہت صورتیں۔ جادو اور تعویذات کے اثر سے بچاؤ کا طریقہ بتا دیں، یہ کسی عامل سے پوچھیں۔ ہمیں تو بس یہ پتہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بتا دیا ہے نا، بس اس پہ عمل کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے بعد کوئی شخص ایسا طریقہ بتا نہیں سکتا، اور نہ ہماری
کوئی ایسی بات ہے کہ کوئی اور دعا، ہم کہتے ہیں بس وہاں جاؤ، جو انہوں نے بتایا وہ سب سے اچھا ہے۔ اور شیخ محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے کہ ایک عورت آئی اور اسے دق ہو گئی اس کی بچی کو، تو اصرار کرتی رہی کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ جب تشریف لائیں تو ان سے ایک تعویذ لکھوا دو۔ تو میں نے کہا چچا جان آئیں گے تو میں ضرور لکھوا دوں گا۔ اتنا اصرار بڑھا کہ ایک دن میں پھر دلی خود چلا گیا تعویذ لکھوانے۔ وہ اس کی قسمت اور اللہ کی شان، دلی بیٹھ کے چچا کے ساتھ ساری باتیں ہو گئیں، واپس آیا تو یاد آیا کہ حضرت سے تعویذ بھی لینا۔ پھر میں نے خط لکھا تو حضرت رحمۃ اللہ نے جواب میں لکھا کہ کئی تعویذ دے چکا ہوں، آخر یہ ٹھیک کیوں نہیں ہوتی، اور یہ آخری تعویذ لکھ رہا ہوں، اگر اس سے بھی ٹھیک نہ ہو تو اس کو کہنا تمہاری بچی مر جائے تو اچھا ہے۔ شیخ فرماتے تھے رحمہ اللہ کہ میں نے تعویذ کھول کے دیکھا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری کے لیے جو دعا مانگی تھی وہ دعا سادہ سی لکھ کے بھیج دی کہ بس یہ کافی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر اعتبار اور یہ یقین کہ جو انہوں نے کہا ہے میں خراب ہو سکتا ہوں، ان کی بات غلط نہیں ہو سکتی، نہیں پوری ہو رہی تو میرے ہی کچھ مسئلہ ہے، ان کا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ یقین انسان کی زندگی کو بدلتا ہے، چینج لاتا ہے، تبدیلی لاتا ہے انسان کی فکر میں اور انسان کی زندگی۔ عورت کے لیے حالت احرام میں بھائی اب اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا کہ وہ جو اوڑھنی ہے نا، یہ چیز اوڑھی ہوئی ہے انہیں اچھی طرح نیچے کر لیں، چہرہ پوری طرح تو نہ چھپے، لیکن یہ ہے کہ بال نہ نظر آئیں غیروں کو، اب اس زمانے میں اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ گناہوں کا بھول جانا یا ان کا یاد رہنا، دونوں میں سے کون سی بات اس چیز کی علامت ہے کہ گناہ معاف ہو گئے، یا ایسا کچھ نہیں؟ گناہوں کو بھول جائے، بس ایک مرتبہ اللہ سے توبہ کر لے، معافی مانگ لے، اس کے بعد ذکر ہی نہ کرے، اچھا ہے بھول جائے۔ گناہ کی لذت نفس کو ابھارتی ہے اس پہ کہ دوبارہ یہ کام کرو، اسے جتنا بھول جائے اچھا ہے۔ اور اس میں مستحب فقہا نے لکھا، فقہا کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ توبہ کرنے کے بعد اپنے گناہوں کو بھول جانا یہ نیکی کا کام ہے، اس وجہ سے کہ اسے اپنے رب پہ بھروسہ ہے کہ میں نے ایک مرتبہ معافی مانگ لی نا، آگے چلے کام کرے۔ کبھی بھی ماضی کی ان چیزوں میں پڑنا ہی نہیں چاہیے، ہو گیا جو ہو گیا، کوئی کیا کر سکتا ہے۔ اور دیکھو بڑی حکمت کی بات ہے، ہر آدمی کے ساتھ ہوتا بھی نہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ جن کے ساتھ ہوتا ہے وہ آدمی نہ ہو۔ بڑی حکمت کی بات ہے، جو گناہ تقدیر باندھ دیتی ہے نا، اس سے بچنے کا کوئی حل ہی نہیں، بس سیدھی سی بات۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے اس سے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول میرے بچے اولاد، فرمایا تھا جو جتنے بچے خدا نے تمہاری تقدیر میں طے کر دیے ہیں لا بد منو، وہ آ کے رہیں گے دنیا میں، تم کچھ بھی کر۔ اس نے کہا اللہ کے رسول میں آخری وقت میں اپنی بیوی سے الگ ہوئے، اپنا کچھ بھی کر لو، جس کو اللہ نے طے کر دیا نا وہ ضرور آ کے رہے گا۔ بعض لوگوں کی یہ بڑا نازک بات ہے، اللہ نہ کرے کہ اس فکرے سے کسی کوئی گمراہی کی طرف چلا جائے۔ بعض گناہ جو خدا کسی کی تقدیر میں اپنی حکمت بالغہ کے تحت لکھ دیتا ہے نا، اسے تو کوئی مائی کا لال ہے ہی نہیں جو اس گناہ کو مٹا سکے، اس لیے نہیں ان کاموں میں پڑنا چاہیے۔ اللہ نے اس کے متعلق فیصلہ فرما دیا ہے کہ یہ شراب پی کے رہے گا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ لوگ کہتے ہیں شرابی ہے، چھوڑو یار اپنا کام، نہ کرو، ایسے نہ کرے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی لیے کسی نے آگے پوچھا تھا، ایک لڑکے نے کہ اللہ کے رسول میں بدکاری میں پڑ جاؤں گا۔ آپ نے اسے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا تھا کہ اگر تیری تقدیر میں خدا نے ہی لکھ دیا ہے نا تو پھر کوئی تجھے نہیں ہٹا سکتا۔ اللہ کی تقدیر کے ساتھ خدا نے لکھا کیوں ہے؟
خدا نے طے کیوں کیا ہے؟ یا تو اس لیے خدا طے کرتا ہے کہ اگر اس کی زندگی میں یہ گناہ نہیں ہوگا تو یہ سب سے آخری درجے کے گناہ میں پڑ جائے گا کہ میں بہت نیک ہوں، متکبر ہو جائے گا، لوگوں پہ ظلم کرے گا۔ جب اپنے گناہوں پہ نظر جائے گی نا تو شرم آئے گی کہ میں کتنا خراب آدمی ہوں اور میں باتیں کس تقویٰ اور نیکی کی کرتا ہوں، منافق تو نہیں ہو گیا۔ یہ تو نقد صلہ مل جاتا ہے اگر شعور ہو۔ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی گناہوں کو اس لیے بھی طے کر دیتا ہے اس فرد کی زندگی میں کہ جو اس کا گناہ ہے نا وہ کئی لوگوں کے لیے راحت کا سبب بن جاتا ہے۔ اس کی متعدد مثالیں، اور ایک بات قرآن نے طے کر دی ہے، اللہ تعالیٰ کسی شخص کی تقدیر میں لکھتا ہے کہ ساری زندگی شراب پیے گا، چھٹی ہوئی، کر لو جو بھی کرنا ہے۔ عمر بھر شراب بھی پیے گا، نیکی کے کام بھی کرے گا۔ اللہ کی تقدیر بھلا ٹلتی ہے؟ بہت زیادہ توبہ، استغفار، دعا کے ذریعے اپنی اس تقدیر کو پلٹا لے، اللہ سے منوا لے کہ اللہ میں یہ برا کام نہیں کروں گا، خواب میں کرے گا۔ اللہ کی وہ تقدیر اور اللہ کے فیصلے جو عالم ظاہر میں نافذ ہونے تھے، بندہ زیادہ سے زیادہ دعا کے ذریعے یہ کر سکتا ہے کہ وہ عالم رویا میں، خواب میں اس سے طے ہو جائیں، بس کچھ نہیں۔ ظاہر کے اعمال فزیکلی جو اس نے کرنے تھے پھر بھی نہ ہاتا، خدا اسے خواب میں لے جاتا ہے، خواب سے اٹھتا ہے تو پھر نہا لیتا ہے۔ یہ ہوتی ہے زیادہ چینج، اس سے زیادہ کیا ہو سکتا۔ اسی لیے ابن عربی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ کوئی شخص اپنے وقت کا کتب ہو اور اس قرب کے مقام پہ اللہ کے ہاں پہنچاؤ کہ روحانیت میں اسے اس مقام پر فائز کیا جائے، عین ممکن ہے کہ کسی دن وہ کسی عورت کے ساتھ، اللہ کی تقدیر سے کون ہٹ سکتا؟ کیوں خدا ایسے؟ انجام کار یہ ہوتا ہے۔ اب آ جاؤ قرآن پہ اور حدیث پہ۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آیت کی تشریح کی اور آپ نے فرمایا قیامت کے دن اللہ اسے بلائے گا، لیس بینہ و بین اللہ ترجمان، اس کے درمیان اور اللہ کے درمیان کوئی ترجمانی کرنے والا نہیں ہوگا، ڈائریکٹ حاضری ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ یہ خراب کام کیا، یہ بدکاری کی، یہ ظن انہ قد ہلک، بندہ سمجھے گا میں مارا گیا، اب تو جہنم بھیجا کہ بھیجا۔ اور اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے کہ میرا سلوک تیرے ساتھ کیا رہا؟ فرض کرے گا کہ آپ نے ہمیشہ پردہ ڈالے رکھا، ارشاد فرمائیں گے آج بھی پردہ ہی ہے، اور فرشتوں جتنے اس نے گناہ کیے ہیں نا اتنی ہی اس کو نیکیاں دے دو۔ تو جلدی سے بولے گا، ہنسے گا اور کہے گا یار اب بہت سے گناہ تو آپ نے گنے ہی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے اور آپ نے فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ يُبَدِّلُ اللَّهُ السَّيِّئَاتِ حَسَنَاتٍ، سورہ فرقان کے آخر پہ یہ آیت آتی ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے گناہوں کو قیامت کے دن ہم اتنی نیکیاں کر دیں گے جتنے یہ گناہ لائے تھے۔ شہنشاہ ہے بھائی، بادشاہ ہے، جو چاہے سو کرے۔ عین ممکن ہے کہ جس پہ آج ہم تنقید کر رہے ہیں نا، کل کو قیامت میں ہمیں تو اپنی مصیبت پڑی ہوئی ہے اور یہ گناہوں کے باوجود اس زندگی میں بھی مزے ہیں اور وہاں بھی تعالیٰ شانہ کی رحمت۔ اس کو قرآن سے کوئی نکال سکتا ہے؟ اسے کبھی بھی اس چکر میں نہیں پڑنا، بس ایک مرتبہ توبہ کر لی، چھوڑے آگے چلے۔ اگر کوئی نماز قضا ہو جائے تو اس کو اگلی نماز کے ساتھ قضا کو بالکل ادا کیا جا سکتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں۔ ایک سوال یاد آ گیا، یہ آیات ہے کہ والشفع والوتر والفجر، اللہ نے فرمایا فجر کی قسم ہے، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم ہے، والشفع والوتر، اور جفت کی قسم ہے اور طاق کی قسم ہے۔ تو دریافت فرمایا تھا کسی نے کہ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے سب سے اچھی چیز مراد تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی تشریح کر دی، باقیوں کا کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مراد نماز ہے، اور نمازوں میں تم
طاق نماز بھی پڑھتے ہو اور جفت بھی پڑھتے ہو، 2 رکعتیں بھی پڑھتے ہو اور 3 بھی اور 4 بھی۔ آپ نے فرمایا تھا کہ والشفع والوتر، اور اللہ نے نماز کی قسم کھائی کہ ان نمازوں کی جو جفت ہوتی ہیں 2-4 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، اور ان نمازوں کی جو طاق پڑھی جاتی ہیں جیسے وتر ہے اور جیسے مغرب۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے رات کی نمازوں کو طاق کر دیا کہ رات کی عبادت خدا کو پسند ہے۔ رات کا آغاز ہوا، 3 مغرب کی نمازیں پڑھیں، اب جتنی بھی اس کے بعد طاق پڑھتے چلے جاؤ، سب جتنے بھی جفت پڑھتے جائیے طاق ہو جائیں۔ اور وتر کو کہا کہ آخری نماز بنا لو، تو صبح سے پہلے اگر تہجد کے بعد وہ وتر پڑھتا ہے تو اس کی آخری نماز وہی ہوگی۔ اور دوسری تعبیر اس آیت کی تشریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کی کہ والشفع والوتر، اور قسم کھائی ہے اللہ نے 2 چیزوں کی، 9 ذی الحج کی، عرفہ کے دن خدا کی بے پناہ رحمتیں عرفہ میں اور لوگوں پہ نازل ہوتی ہیں، اور پھر والشفع، اور اللہ نے قسم کھائی ہے 10ویں کی کہ 10ویں کا دن عید کا دن ہوتا ہے، جو قربانیاں ہوتی ہیں اور مسلمان جو کچھ خون اللہ کے راستے میں بہاتے ہیں، اللہ نے ان اعمال کی قسم کھائی کہ جو کچھ اس دن میں اعمال کیے جاتے ہیں بڑی عید کے موقع پہ ہم لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیتے۔ بس یہی ہے۔ تو پچھلے 5 سال سے مسلسل محنت کا نتیجہ مسلسل ناکامی اور مایوسی کی صورت میں نکل رہا ہے۔ اس مایوسی سے راہ نجات کوئی راستہ اور رہنمائی فرما دیجیے۔ مایوسی کس بات کی یار؟ مومن بھی کبھی مایوس ہوتا ہے، مومن بھی کبھی ڈپریشن میں جاتا ہے۔ یہ تو ان لوگوں کے کام ہے جن کا کوئی مولا نہ ہو، کوئی والی وارث نہ ہو، کوئی سر پہ نہ ہو۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اللہ کہتا ہے وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَىٰ لَهُمْ، اور کافر ہیں جن کا کوئی والی وارث نہیں ہے۔ میں تو وارث تمہارا، میں تو تمہارے ساتھ۔ اس سے بڑی چیز کیا چاہیے کہ اللہ آپ کے ساتھ۔ ہمیشہ ناکامیوں پر بھی یہی سوچتے رہنا چاہیے، جو حقیقت ہے کہ اللہ مجھے محبت سے دیکھ رہا ہے، میں خدا کا بڑا پیارا بندہ ہوں۔ خدا کو اس کائنات میں اور کوئی اچھا لگتا ہے یا نہیں لگتا، میری بلا سے میں انہیں بہت اچھا لگتا ہوں۔ سیدھی سی بات، میں اگر اچھا نہ لگتا ہوتا تو میرے ساتھ یہ کرم فرماتے، ناکامی بھیج دی تاکہ مجھے آزمائیں۔ تعللت کئی اشیاء وما بک علت، جان بوجھ کے بیمار بن گئی، دوپٹہ سر پہ باندھ لیا اور حقیقت میں بیمار نہیں ہے۔ یہ سب ڈرامہ ہو رہا ہے اس لیے کہ میری محبت میں اور جوش اٹھے اور میں اس کے قریب جا کے پوچھوں کہ کیسی ہیں آپ۔ تریدین قتلی، آپ یہ چاہتی تھیں کہ میں مارا جاؤں، قتل ہو جاؤں، کسی طرح میں مصیبت میں پڑ جاؤں۔ قد ظفرت بذلک، اللہ کی قسم تو کامیاب ہے۔ کئی مرتبہ اپنے محبوب کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے نا، اگر اس کوچے سے گزر ہوا ہو تو یہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بڑی محبت سے، وہ جو ناکامی آپ سمجھ رہے ہیں نا، آپ کا سمجھنا کچھ نہیں، وہ بڑی محبت۔ ڈاکٹر آتا ہے اور سارے وارڈ میں ہر ایک کو ڈانٹ پڑتی ہے، آپ کو تو نہیں پڑی نا، بس اپنے کام سے کام رکھو، مجھے نہیں پڑی بھائی، ڈاکٹر صاحب اچھے ہیں برے ہیں وہ جانے، میرے ساتھ بہت اچھے ہیں۔ یہی چیز ہوتی ہے۔ اللہ کے اور اپنے تعلق کو بربنائے محبت رکھنا چاہیے۔ یہ پورا معاشرہ جو نفرتوں کی آگ پہ بنا ہے نا، اور توڑنے کی آگ پہ، بچے کیا اور بڑے کیا، یہی نفرتوں کی عادت اللہ کے معاملے میں منتقل ہوتی ہے، تو اندر ہی اندر اللہ کو گالیاں دیتا ہے والعیاذ باللہ۔ کیا ہے کہ میری بات نہیں مانی گئی، میرے نفس کی بھئی اللہ تمہاری پیروی کیوں کرے؟ فعال لما یرید، جو چاہتا ہے سو کرتا ہے، کوئی گھبرانے کی بات نہیں۔ جو آدمی گر کے اٹھنا جانتا ہے نا، بس وہ کبھی نہیں ہارتا۔ آپ گر رہے ہیں نا، اٹھنا سمجھ لیجئے، ایک دن اٹھ جائیں گے، بس ختم ہو جائے گی۔ ہم نے اس موضوع پہ کچھ ریکارڈنگز
ہوئی بھی ہیں، اگر آپ سنیں تو شاید اللہ تعالیٰ نفع دے۔ یہ جو آپ نے ایک عمل کے متعلق لکھا ہے، بس اللہ سے توبہ کے علاوہ کوئی صورت نہیں، کوئی اس کی سزا نہیں، کچھ نہیں، نہ ان باتوں کا ذکر کرنا چاہیے، محض اللہ سے معافی مانگے اور چپ رہے۔ بچنے کا طریقہ، انسانی نفس میں اللہ نے برابر کی صلاحیت رکھی ہے، نیکی بھی اور گناہ بھی 50% ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ نے فرمایا ہم نے انسان کے نفس میں دونوں صلاحیتیں رکھی ہیں، چاہے تو نیکی کی طرف چلا جائے اور چاہے تو گناہ کی طرف چلا جائے۔ نفس کو پالنا ہے بچوں کی طرح، سونے کا نوالا اور شیر کی نظر۔ اپنے نفس کو اللہ کی یاد اور ذکر کے ساتھ مانوس کرے اور اللہ کے متعلق اچھی امید رکھے، امید ٹوٹ جائے پھر اچھی امید رکھے، ٹوٹ جائے پھر اچھی امید رکھے، کبھی نہیں بھولنا چاہیے اللہ کو محبت کے ساتھ اور اللہ کو امید کے ساتھ، وہی سرمایہ ہے، وہی سب کچھ ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، کسی نے پوچھا شیخ اتنا مقام اور مرتبہ اور غوث کے مقام تک پہنچے، کوئی کام کی بات ہمیں بھی بتائیں۔ شیخ نے کہا کہ میں جوان تھا اور اپنے مشائخ میں سے ایک کی خانقاہ میں گیا، غالباً 28 یا 30 تو ان کے مشائخ تھے۔ فرماتے ہمارے شیخ ایک مرید سے ناراض ہوئے اور اسے کہا خانقاہ سے چلے جاؤ، اٹھو بستر باندھو اور خبردار جو آئندہ نظر آئے۔ تو ہم سب بھی سہمے ہوئے تھے، جا کے سو گئے۔ رات کو میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا حضرت کا وہ مرید خانقاہ کے دروازے کے باہر بیٹھا رو رہا ہے اور بار بار فارسی کا ایک شعر پڑھ رہا ہے کہ حضرت آپ نے مجھے نکال دیا، یقین مانیں مجھ جیسے تو آپ کو ہزاروں مل جائیں گے مگر دنیا میں آپ جیسا مجھے ایک بھی نہیں ملے گا۔ ایک نے کہا میں سوچتا رہا اور میں نے اللہ سے عرض کیا کہ آپ جیسا کوئی دوسرا نہیں ملے گا اور مجھ جیسے تو ہزاروں گناہ گار ہیں، ہزاروں مل جائیں گے آپ کو، چھوڑ دیں اس بات، معاف فرما دیں۔ اللہ سے اچھی امید رکھنا اور اللہ سے اس کے اثرات کے لیے دعا مانگنا کہ اللہ یہ اچھا جذبہ ہے، آپ مجھے کچھ دکھائیں، کچھ بتائیں، کوئی کرشمہ، کوئی چیز، مجھے بھی اعتبار ہو نا کہ آپ مجھ سے محبت فرماتے ہیں، اللہ دکھائے۔ اس لیے یہ جو آپ نے بچنے کا طریقہ اور یہ چیزیں، نفس کو اس طرح سے سنبھالے، اور دوسری طرف وہ مجاہدہ ہے، ہو نہیں سکتا کوئی آدمی مجاہدے کے بغیر اللہ تک پہنچے۔ مجاہدے کا مطلب ہے وہ چیزیں جو نفس پہ گراں گزرتی ہیں ان مراحل کو طے کرنا۔ فجر میں اٹھنا، مسجد میں جانا، نفس پہ گراں گزرتا ہے نا، پرواہ نہیں، کاٹ کے رکھ دے، ذبح کر دے گا، یہ تو کرنا ہی کرنا ہے، اس کے بغیر کچھ چارہ نہیں، میں بالکل نہیں سنوں گا، تمہاری جانا ہے اور فجر کی نماز مسجد میں جا کے پڑھنی ہے، چھٹی ہوئی، ہمت کرے۔ اب ہمت کہاں سے آئے؟ تو کنویں میں پانی باہر سے تھوڑے ہی لا کے ڈالتے ہیں، کنویں میں پانی اندر سے نکلتا ہے، اپنے آپ کو اندر سے خود مضبوط کرنا پڑتا ہے تاکہ پرسنالٹی چینج جو ہے نا یہ آنا چاہیے۔ اللہ سے معافی کیسے مانگی جائے؟ والد والدہ سے کبھی نہیں معافی مانگی، زندگی میں کبھی معافی نہیں مانگی، کبھی تو مانگی ہوگی نا، بس اللہ سے ایسے دوستی کی جائے، یار یاری کی جائے، اور کیا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جو لوگ دوستی لگا لیتے ہیں نا، یاری، اور اللہ کے پورے ادب اور احترام کو ملحوظ رکھ کے پھر اس پہ کے دربار پہ جاتے ہیں، ایسے ہو نہیں سکتا کہ اللہ واپس پہ ساری چیزوں سے بھاڑ میں جائے، ساری دنیا اور سارے تعلقات۔ کبھی کبھی بیٹھ کے سوچے کہ میں ہوں اور اللہ ہے، بس انہیں مجھ سے بڑا پیار ہے، بڑی محبت ہے، کہاں کہاں مجھے بچاتے رہے ہیں، میں کس قدر بن سنور کے گھر سے نکلا، فلاں گناہ فلاں چیز، اور بارش شروع ہو گئی اور سب میرے منصوبے خاک میں مل گئے، میں کتنا اس وقت تڑپا تھا،
مگر انہوں نے مہربانی کی، انہوں نے کہا میری راہ پہ آؤ، تم میرے محبوب ہو، تم کدھر جا رہے ہو، پاگل ہو گئے؟ اللہ کی رحمت کا سب سے بڑا موقع ہوتا ہے جب آدمی گناہ کو رد کر دے، وہ رحمت دیکھ رہی ہوتی ہے کہ میرا محبوب ہے یا کہیں اور جا رہا ہے، اس کے باوجود کھینچ لیتے ہیں، اس کے باوجود بلا لیتے ہیں کہ کوئی مسئلہ ہے۔